ہر عورت مسلم اور مسلمہ یعنی مرد و عورت پر یعنی یہ معلوم ہونا ضروری ہے جن پر نماز فرض ہے کہ نماز میں کتنے فرض اور واجب ہیں، تبھی نماز درست ہو پائے گی ورنہ درست نہیں ہو سکتی۔ پہلا فرض ہے جسم کا پاک ہونا، دوسرا فرض ہے کپڑوں کا پاک ہونا، تیسرا فرض ہے جب جائے نماز کا پاک ہونا یعنی جس جگہ کے نماز پڑھی جائے گی اس جگہ کا پاک ہونا، تیسرا فرض۔ چوتھا فرض ہے وقت کا ہونا، اور پانچواں فرض ہے یعنی کہ قیام کا کرنا جی، اور چھٹا فرض ہے قبلے رخ ہونا، اور ساتواں فرض ہے نیت کا کرنا۔ یہ 7 فرض نماز سے یعنی باہر کے ہیں، ابھی نماز شروع نہیں ہوئی۔ اب وہ نماز شروع ہوتی ہے تو تکبیر اولیٰ جو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر پہلی تکبیر اللہ اکبر کہی جاتی ہے وہ فرض ہے نمبر 1۔ نمبر 2 یعنی تلاوت قرآن یعنی کہ ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں جیسا کہ نعتنا کالکوثر جی، یہ فرض ہے اتنا تلاوت قرآن کا کرنا۔ لہنہ جلی میں بھی نماز نہیں ہوتی یعنی حرف کی آواز بدل جانے سے یا کہ بیجا گھٹانے بڑھانے سے۔ اب وہ آ جائیے گا کہ رکوع کا کرنا فرض ہے یعنی کہ یہ یہاں تک ہو گئے تکبیر اولیٰ، قرات اور رکوع 3 فرض ہو گئے، اور پھر سجدہ کرنا چوتھا فرض، آخری قاعدہ کرنا 5واں فرض، مطمئن ہو کر نماز کو ختم کرنا 6واں فرض۔ 6 یہ اور 7 وہ یعنی 6 دونی 12 اور 1 13 فرض ہوتے ہیں۔ اگر ان فرضوں میں سے ایک فرض بھی اگر چھوٹ جاتا ہے تو قاعدہ قانون یہ ہے اسلام میں کہ اس کی نماز نہیں ہوئی، یعنی فرض کے چھوٹ جانے سے نماز نہیں ہوتی ہے، لاکھ سجدہ صرف کر لے تب بھی۔ یعنی اب آ جائے واجب پر کہ واجب جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا پہلا، اور پھر یعنی کہ رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا یعنی کہ قوما کرنا دوسرا نمبر، تیسرا نمبر یعنی کہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا جس کو جلسہ کہتے ہیں، اور پھر چوتھا نمبر یعنی کہ تحیات کا پڑھنا یہ تو لہذا ہے یہ کہ اور اگر 2 رکعت سے زیادہ کی اگر نیت کی ہے تو پہلا قاعدہ واجب ہے وہ بھی جی، یہ تمام یعنی 5 واجب ہے، لہذا ہے یہ کہ ان میں سے اگر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو صحیح سے نماز ہو جائے گی، اور اگر فرض کو چھوڑ کر واجب کی طرف لوٹ جائے گا تو نماز نہیں ہوگی، اس حالت میں صحیح لازم ہو جائے گا۔ اور فرضوں کا معاملہ یہ رہا کہ اگر تاخیر ہو گئی فرض میں جی، ہمیں کھڑا ہونا تھا، کھڑا ہونا فرض تھا یعنی قیام کرنا، اور ہم یعنی کہ بیٹھے ہوئے رہ گئے یعنی قاعدے میں رہ گئے، پھر ہمیں شمار آتا ہے تو پھر ہم فرض کی طرف لوٹ جاتے ہیں، تو لہذا ہے یہ
کہ اس حالت میں سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی. یعنی تاخیر فرض کہیں بھی ہو جائے تو نماز سہو سے ہو جاتی ہے، لیکن چھوٹ جانے سے قطعی نہیں ہوتی. واجب کے چھوٹ جانے سے سہو سے نماز ہو جاتی ہے. واجب تو تقریباً 14 ہوتے ہیں، جیسے کہ وطر ہیں، اور وطر میں دعائے قنوت اور تکبیر اور کیا نام ہے جمعے کے روز خطبہ ہے، اور کیا ہے عیدین کی نماز ہے، اور تو عیدین کی نماز میں زائد تکبیریں کہنا ہے. یعنی سب ملا کر تقریباً 14 واجب ہوتے ہیں. آخری سجدہ اگر چھوٹ جائے گا تو نماز ختم کرنے سے پہلے اس سجدے کو پورا کرنا ہوگا، تب نماز ہوگی، ورنہ نماز نہیں ہوگی. وہ ایسا واجب ہے. اسی طریقے سے یعنی کہ دعائے قنوت ایسی واجب ہے کہ اگر یعنی کہ اگر قومے میں بھی یاد آ جائے تو اس کو ادا کر لے جی، تبھی وطر ہوں گے، ورنہ وطر نہیں ہو پائیں گے. ہر نمازی کو چاہیے کہ اتنا تو کم سے کم وہ اپنے علم میں رکھے، تب نماز ہوگی، ورنہ نماز میں کہیں نہ کہیں ایسی خطا ہوگی کہ نماز نہیں ہو پائے گی. اور یہ کہ امام کے پیچھے اگر نماز پڑھ رہا ہے تو امام کے فرض اور واجب پر غور رکھنا ہوگا تاکہ لقمہ دے سکے، امام کا فرض اور واجب نہ چھوٹے. یہ ہر مقتدی کی ذمہ داری ہے. ہم بری نہیں ہیں، ہم سوچتے ہیں ہم امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. نہیں، فرض اور واجب ہم پر ہیں امام کے جی. اگر وہ فرض اور واجب اگر ترک کرتا ہے تو ہمیں لقمہ دے کے اس کو پورا کرنا ہوگا. یہ ہم پر ذمہ داری ہے.